بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج ہم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ان کا ترجمہ پڑھیں گے۔ ان 2 آیات کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ یہ آخری سورہ بقرہ کی 2 آیتیں رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے تو اس بندے کو یہ 2 آیتیں کافی ہو جائیں گی، یعنی ہر چیز سے کافی ہیں، دنیا کے فتنات سے، پریشانیوں سے، ٹینشن سے۔ وہ یہ 2 آیتیں پڑھے اور سو جائے تو اس کو کافی ہو جائیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ یہ آیتیں پڑھ کر سوتے تھے۔ تو اس میں یہ بھی بات ہے کہ ان آیتوں میں وہ کون سی ایسی بات ہے، کون سا ایسا سبق ہے کہ جو ہمیں ہر روز رات کو سوتے وقت یاد کرنا ہے، یاد کر کے سونا ہے۔ کون سے ایسے الفاظ ہیں جو ہمیں روزانہ سونے سے پہلے کہہ کر سونے چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری وہ رات زندگی کی آخری رات ہو جائے، تو یہ الفاظ پڑھ کر سوئیں، یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ تو ان الفاظ کو دیکھتے ہیں، ان کا ترجمہ اور پھر ان کا مفہوم بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آیات پڑھنے کی اور ان کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دیں۔ تو ان جو یہ شروع کیے گئے ہیں مختصر ترجمہ قرآن کورس، ان میں وہ آیتیں اور وہ صورتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹین میں پڑھتے تھے، اور ان میں ہمارے لیے اسباق ہیں کہ یہ آیتیں رات کو سونے سے پہلے پڑھنی ہے، تو ان میں کیا بات ہے، کیا سبق ہے جو ہر روز سونے سے پہلے اس سبق کو ہمیں یاد کرنا ہے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ۔ آمن ایمان لائے، مان لیا۔ آمن جو ہے یہ مان لینے کے معنی میں ہے۔ آمن الایمان اس کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے مان لینا، مان لیا۔ آمن ایمان لائے، الرسول رسول کس چیز پر؟ بما اس چیز پر، انزلہ جو اتارا گیا۔ انزل ینزل انزال سے ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے بلند جگہ سے نیچے اترنا، اور یہ انزلہ جو ہے یہ مجہول ہے۔ انزل ینزل ہوتا ہے، یہ انزل نہیں بلکہ انزلہ ہے، اتارا گیا۔ انزلہ کا معنی ہوتا ہے اتارا، اور انزلہ اتارا گیا، الیہ اس کی طرف۔ رسول نے مان لیا اس چیز کو جو اس کی طرف اتاری گئی، نازل کی گئی، یعنی قرآن، احکامات دین کے سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا اور اس پر ایمان لائے۔ اور الرسول جو ہے یہ پیغمبر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اصل اس کا جو لفظی معنی ہے نا، تو وہ معنی ہے آہستگی اور نرمی کے، اور اس سے مراد کبھی فرشتے بھی ہوتے ہیں، جیسا دوسری جگہ پر ہے انہ لقول رسول کریم، اور دوسرے مقام پر بھی ہے انا رسول ربک لن یصلوا الیک۔ اور کبھی یہ لفظ انبیاء کے لیے بولا جاتا ہے کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت دے کر مبعوث فرمایا۔ من ربہ ہی اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور تمام ایمان لانے والے، تمام مان لینے والے۔ اور اس کا لفظی معنی مان لینے والا ہے، اور کبھی جو مان لینے والے ہیں ان کو بھی مراد لیا جاتا ہے، جیسے یہاں ہے والمؤمنون، اور ایمان والے وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں جو کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ اصل میں پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کہا تھا، اس سورہ بقرہ کی جو پچھلی آیتیں ہیں، ہمارا جو ترجمہ قرآن کورس ہے اس میں اب وہ اسباق چل رہے ہیں، ان میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ اگر کوئی بات تم دل میں چھپاؤ گے تو اس کا بھی تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہم دل میں تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا نماز پڑھو، ہم پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دو، ہم دیتے ہیں، یہ کام نہیں کرنا، ہم نہیں کرتے، لیکن دل تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس میں تو برے خیالات آ جاتے ہیں۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اعتراض نہ کرو، بلکہ یہ کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیتیں نازل کیں کہ رسول بھی ایمان لائے، انہوں نے بھی مان لیا، اور تمام مومن بھی مانتے ہیں۔ کلن سب کے سب، آمنہ وہ ایمان لائے، باللہ اللہ پر، و ملائکتہ اور اللہ کے ملائکہ پر، یہ ملک کی جمع ہے ملائکہ، اللہ کے فرشتے، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، یہ کتب کتاب کی جمع ہے کتب، اور کتاب کہتے ہیں جس میں لکھا جائے، لکھا ہوا نسخہ، جس کو صحیفہ بھی کہا جاتا ہے، مصحف بھی کہتے ہیں اور کتاب بھی، ورسلی اور اس کے
رسولوں پر، جتنے بھی پہلے رسول ہیں تمام مومن ان رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، بین احد، درمیان کسی ایک کے۔ یہ فرق جو ہے تفریق سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اتحاد کو توڑ دینا، فرق کرنا۔ یفرقون به بین المرء وزوجہ، پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ جادوگر میاں اور بیوی کے درمیان، خاوند اور بیوی کے درمیان فرق کرتے ہیں جادو کے ذریعے۔ تو کسی چیز کے متحد ہونے کو توڑ دینا اسے کہتے ہیں فرق۔ تو تمام مومن یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی رسول ہیں ہم ان میں فرق نہیں کرتے، تمام ہی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ بین احد، درمیان کسی ایک کے۔ بینا کا کل کے سبق میں جو تھا میں نے وضاحت کی تھی کہ دو چیزوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے درمیان کسی ایک کے، من رسولہ، اس کے رسولوں میں سے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، اور وہ مومن کہتے ہیں، سمعنا، کہ ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، مان لیا۔ سمعنا، یہ سمع یسمع سے ہے، سمعنا السمع اس کا مصدر ہے، اور اس کا جو معنی ہے وہ ہے قوت سماعت، قوت سماعت۔ اور سمع کہہ کر کبھی کان بھی مراد لیے جاتے ہیں، اور اصل جو معنی ہے وہ قوت سماعت ہے، جو سننے کی قوت ہے، اور کان کو عربی میں اذن کہتے ہیں، لیکن یہ سمع کا لفظ بول کر کبھی کان بھی مراد ہوتے ہیں، جیسا کہ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم، ہم نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ واطعنا، یہ جو اطاعت جو ہے الطوع، یہ اطاعت کہتے ہیں دل کی خوشی کے ساتھ کسی کی تابع داری کرنا۔ ایک ہوتا ہے مان لینا، فرما برداری کرنا، لیکن اطاعت میں یہ مفہوم شامل ہے کہ دل کی خوشی سے ماننا۔ جو دل کی خوشی سے نہ مانے نا وہ اطاعت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لفظ ہوتا ہے وہ ہے کراہت، الکرہ، کہ ان میں کراہت نہ ہو، دل کی خوشی سے اس بات کو مان لینا۔ اور تمام مومنوں نے ایمان لایا قرآن پر، احادیث پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بڑی بڑی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام نے بھی اطاعت گزاری کی ایسی مثالیں قائم کی کہ ان کا نمونہ اب دینا بہت مشکل ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں، اور دل کی خوشی کے ساتھ۔ وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک، اور یہ اطاعت کرنے والے، اللہ رب العالمین کو اپنا رب ماننے والے، نمازیں پڑھنے والے، وہ کیا کہتے ہیں؟ غفرانک، ہم بخشش مانگتے ہیں تجھ سے۔ غفرانک، یہ جو ہے غین فا را، الغفر، اس کا معنی ہوتا ہے دھو دینا اور مٹا دینا، کہ اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ، اور تیری طرف، المصیر، لوٹنا ہے۔ الہ کا معنی طرف، کا معنی تیرے، تیری طرف، المصیر، ہمارا لوٹنا ہے۔ المصیر جو ہے یہ سارا یسیروں سے مصدر ہے، اور ایسی جگہ جہاں کوئی چیز اپنی نقل و حرکت، دوڑنے بھاگنے کے بعد پہنچ کر ختم ہو جائے، کہ اختتام جس چیز پر ہو، پہلے گھومتی رہی جہاں مرضی رہی، اس کی طرف آئی، اس جگہ پر آ کر پھر اس کا دوڑنا بھاگنا سب ختم۔ الیک المصیر، ہمارا جو ہے اختتام، ہمارا آخری ٹھکانہ وہ تیری طرف ہے۔ اگر دنیا میں ہم تجھ سے معافی نہیں مانگیں گے، تیری طرف نہیں آئیں گے، تو مرنے کے بعد آنا تو تیری طرف ہے۔ تو ہم سب نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ ہر روز رات کو سونے سے پہلے یہ کہہ کر سونا ہے کہ اللہ ہم معافی بھی مانگتے ہیں تجھ سے، اور اگر نہیں مانگیں گے معافی تو ہم کہاں جائیں گے، آنا تو تیری طرف ہے۔ آگے، لا یکلف اللہ، نہیں تکلیف میں ڈالتا اللہ، نہیں مکلف بناتا اللہ۔ یہ جو ہے یکلف، کلف، یکلف سے ہے التکلف، اس کا مصدر ہے التکلف۔ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں تکلف، کہ تکلف نہ کریں۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام کرتے وقت مشکل ظاہر کرنا، حالانکہ وہ کام آسانی سے بھی ہو سکتا ہے، اسے کہتے ہیں تکلف، کہ وہ خود بخود کسی بندہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہا ہے وہ کام کرتے ہوئے، اور جب کہ وہ کام نرمی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ تکلف جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے تکلف جس کی تعریف کی گئی ہے، تکلف محمودہ، اور ایک ہے تکلف مذمومہ جس کی مذمت کی گئی ہے۔ تکلف محمودہ وہ ہے کہ دین کے کام میں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا، تاکہ یہ دین کا کام ہمارے لیے آسان بن جائے اور مزید بہتر طریقے سے ہم کریں۔ تو اس کی تعریف کی گئی ہے کہ نماز میں
قرآن میں قرآن کی قرأت اور اس کے الفاظ کو سیکھنے میں بندہ خود کو مشکل میں ڈالے تاکہ ہمارے لیے قرآن آسان ہو۔ نماز پڑھنے کے لیے بندہ رات کو لمبا لمبا قیام کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لمبی دیر کھڑے ہوتے، آپ یہ اپنے آپ کو خود تکلیف میں ڈالتے تھے، کس لیے؟ تاکہ میرا رب راضی ہو جائے۔ تو اگر رب کی رضا کے لیے خود کو بندہ تکلیف میں ڈالے تو یہ تعریف بھی ہے اس کی اور اس پر اجر و ثواب بھی ہے۔ اور لیکن اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں سے کچھ لینے کے لیے، ریاکاری کے لیے بندہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتا ہے، پہلے نماز وہ تھوڑی پڑھتا تھا، لوگ دیکھنے لگ گئے تو اس نے قیام لمبا کر دیا، تو یہ جو ہے شرک ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ تکلف مذمومہ ہے۔ تو نہیں تکلف میں ڈالتے اللہ تعالیٰ نفساً کسی بھی جان کو الا مگر وسعہا، اس کی وسعت کے مطابق۔ یہ وسعہا جو ہے وسعہ سے اس کا معنی ہوتا ہے فراخ ہونا، کشادہ ہونا، کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو جتنی کشادگی دی ہے نا، جتنی اس کی ذہنی صلاحیتیں ہیں، جتنی اس کی جسمانی صلاحیتیں ہیں، اللہ نے اتنا ہی اسے تکلیف میں ڈالا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ نے ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 50 نمازیں نہیں فرض کیں۔ روزے 1 مہینے کے ہیں، 6 مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ فرض کر دیتے تو ہم کیا کرتے؟ اور دین کے جتنے بھی احکامات ہیں ان میں ظاہر بات ہے تکلیف ہوتی ہے نفس کو، لیکن اتنی تکلیف نہیں کہ بندہ اٹھا نہ سکے۔ دین کا کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی کام، کوئی بھی اللہ کا احکام ایسا نہیں ہے کہ جس کو کرتے ہوئے بندے کے بس کی بات نہ ہو۔ اور اگر بندہ بیمار ہے اس میں بھی اللہ نے وسعتیں دی ہیں، نمازیں 5 فرض ہیں، بندہ بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم بیمار ہو، بخار سے بندہ تڑپ رہا ہے اور بستر پر پڑا ہوا ہے تو کھڑا ہو کر نماز پڑھے، نہیں، اللہ نے کہا بیٹھ کر پڑھ لو۔ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، اشارے کے ساتھ پڑھ لو۔ اور اگر پانی نہیں ہے تیمم کر لو، پانی استعمال نہیں کر سکتے پھر بھی تیمم کر لو۔ اور اگر کپڑے بھی ٹھیک نہیں ہیں، تمہیں نہیں ملے، جگہ ٹھیک نہیں مل رہی، جہاں جیسے ہو پڑھ لو۔ ہر کام میں نرمی اور آسانی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، کسی کو اللہ نے تکلیف میں نہیں ڈالا۔ لہا، ان کے لیے ہے ما کسبت، جو انہوں نے کمایا۔ الکسب جو ہے یہ کمانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ بندہ اب کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز کمائے، کہ جو انہوں نے کمایا نا اس کمانے کا جو ثواب ہے، اجر ہے، وہ ان کے لیے ہوگا۔ وعلیہا، اور انہی پر ہے مکتسبت، جو وہ کمائیں گے۔ یعنی اس کمائی، اگر گناہ کمائے تو اس کا وبال، اس کی سزا بھی انہی پر ہے، کسی اور کو کسی اور کے گناہ کی سزا نہیں ملے گی۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ اب یہ جو مانتے ہیں نا ایمان والے، ان کی یہ دعا ذکر کی جا رہی ہے۔ ہم سب بھی مومن ہیں تو ہم بھی رات کو سوتے وقت یہ الفاظ پڑھیں اور اللہ سے یہ دعا کر کے سوئیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہ تو پکڑنا ہمیں۔ یہ آخذ یأخذ سے ہے، الاخذ اس کا مصدر آتا ہے، لا تؤاخذ، نہ تو پکڑ، نہ ہمیں، ان اگر نسینا، ہم بھول جائیں۔ یہ نسیان سے ہے، نسینا ہم بھول جائیں، اور نسیان کہتے ہیں کسی چیز کو ضبط میں نہ رکھ سکنا، بھول جانا۔ وہ چاہے نسیان جو ہے وہ دل کی کمزوری یا دماغی کمزوری کی وجہ سے ہو، یا غفلت کی وجہ سے ہو، دونوں طرح سے، دماغی کمزوری، دل کی کمزوری ہے، یا جسمانی کمزوری، ایمانی کمزوری، غفلت کی وجہ سے بندہ بھول گیا اور احکامات ادا نہ کر سکا۔ اللہ اگر ہم بھول جائیں نا تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، کہ ہم کہہ تو رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سارے کام ہم دین کے کرتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی کمزور ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ او یا اخطأنا، ہم خطا کریں، پہلے نسیان اور پھر ہے خطا۔ خطا ہوتی ہے، اس کا جو مصدر ہے الخطا، اس کا معنی ہے کہ صحیح سمت سے ہٹ جانا، جس طرح صراط مستقیم ہے نا، سیدھا راستہ، اس سیدھے راستے سے ہٹ جانے کو خطا کہتے ہیں۔ اور اب یہ خطا جو ہے 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے بندے کا ارادہ تو صحیح سمت پر جانے کا تھا، لیکن وہ کسی سبب کی وجہ سے یا کسی کے بہکاوے میں آ کر یا بھول کر اب وہ صحیح سمت سے ہٹ گیا، یہ بھی خطا ہے۔ اور دوسری ہے کہ اس کا ارادہ ہی غلط لائن پر جانے کا تھا، شروع سے ہی اس نے ارادہ ہی غلط سمت کا کیا، وہ بھی خطا ہے۔ تو جو خطا معاف ہے وہ ہے کہ بندے کا شروع میں ارادہ تو اچھا تھا، لیکن بعد میں مجبوریوں کی وجہ سے یا بھول کر وہ اصل راستے سے ہٹ گیا، وہ خطا ہو گئی۔ اللہ اگر ہم بھول کر کوئی ایسا کام کر بیٹھیں
کہ جس کام کے کرنے کا تو نے ہمیں حکم نہ دیا ہو، اس کے کرنے سے روکا ہو، ہم وہ کر بیٹھیں تو تب بھی تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا، اور نہ، تحمل، تو ڈال، علینا، ہم پر، اسرن، بوجھ۔ تحمل جو ہے حمل یحمل سے ہے، الحمل اس کا مصدر ہے اٹھانا، اور یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے حمل اور ایک ہے حمل۔ حمل بھی اٹھانے کو کہتے ہیں اور حمل بھی اٹھانے کو کہتے ہیں۔ حمل ہے وہ اٹھانا کہ جو ظاہراً ہو، جیسے بوجھ کسی بندے نے اپنی کمر پر اٹھایا ہوا ہے تو اس کو حمل کہتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن میں بھی ہے کہ جب باغ پھل اٹھا لے، وہ سامنے ہوتا ہے تو وہاں پر حمل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طرح حمل جو ہے وہ ایسا بوجھ جو نظر نہ آتا ہو، بوجھ ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ حمل، جس طرح عورت کے پیٹ میں بچہ ہے اس کو بھی حمل کہتے ہیں، حاملہ عورت، کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، بوجھ ہے لیکن نظر نہیں آتا تو اس کو حمل کہتے ہیں۔ لا تحمل، نہ تو ڈال، علینا، ہم پر، اسرن، بوجھ، کما، جیسا کہ، حملتا، تو نے ڈالا، علی الذین، ان لوگوں پر، اعلیٰ کا معنی پر، الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے، ہم سے پہلے لوگوں پر جو بوجھ آئے ان کی شریعت میں، ان کے اپنے غلط کاموں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان پر کئی چیزیں حرام کر دیں اور کئی پابندیاں ان پر لگا دیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، چھٹے پارے میں اس کی وضاحت ہے، تو ہم پر وہ نہ ڈالنا۔ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ولا تحمل، نہ تو اٹھوانا، نہ ہم سے، اور یہ مجہول ہے، اس کا معنی، پہلے کا معنی تھا ڈال اور دوسرے کا معنی اٹھوا، نہ تو اٹھوا ہم سے، ما، وہ بوجھ، لا طاقت، نہ طاقت ہو، لنا، ہم میں، کہ جن بوجھ کی، جن کاموں کے کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے تو ہم سے وہ کام نہ کروانا۔ واعف عنا، درگزر کر ہم سے۔ عفو کہتے ہیں کہ کسی کی غلطی کو جانتے ہوئے اس سے درگزر کرنا، کہ تو جانتا تو ہے ہماری ساری کمزوریوں کو، خطاؤں کو، لیکن پھر بھی تو درگزر کر، عنا، ہم سے، واغفر، تو معاف کر دے، لنا، ہم کو، وارحم، تو رحم فرما، نہ، ہم پر، انتا، تو مولانا، ہمارا مولا ہے، فانصر، پس تو مدد فرما، نہ ہماری، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر، اللہ تو ہماری کافر قوم پر مدد فرما۔ تو رات کو سونے سے پہلے یہ ساری باتیں اللہ سے کہہ کر سونی چاہیے کہ اللہ ہم ایمان لائے تیرے رسول پر، تیری کتابوں پر، ہم نے مان لیا، ہم نے سارا دن تیری فرما برداری بھی کی، ہم نے نماز بھی پڑھی، ہم نے صدقہ بھی کیا، لیکن اے اللہ ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، ان نسینا او اخطأنا، کہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، تو ہمیں نہ پکڑنا، ایسے بوجھ ہم پر نہ ڈالنا جن کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور جو پہلے لوگوں پر تو نے بوجھ ڈالے وہ بھی ہم پر نہ ڈالنا۔ اور اے اللہ واعف عنا، تو جانتا ہے ہماری کمزوریوں کو، ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو، تجھے سب پتہ ہے، تجھ سے کیا چھپ سکتا ہے، بس تو ہم سے درگزر فرما، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ مولا جو ہے یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک مولا دوست کو بھی کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں، حضرت علی بھی اس کے دوست ہیں، تو یہ دوستی کے معنی میں آتا ہے، تو اس لیے مومن بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو اس طرح مومن کو بھی مولا کہا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا مولا کا معنی ہوتا ہے مالک، مالک، اور اگر یہ غلام کے مقابلے میں آئے کہ فلاں جو ہے فلاں کا مولا ہے تو وہ اس غلام کا مالک، عارضی مالک، وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، اور لیکن حقیقی مالک جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اس معنی میں کسی اور کو مولا نہیں کہا جا سکتا، جس طرح مولا علی، اگر مولا کا معنی دوست مانا جائے تو پھر مولا علی کہہ سکتے ہیں، اور اگر مولا کا معنی لیا جائے مالک، کہ جو اللہ رب العالمین ہے ہمارے حقیقی مالک، تو پھر مولا علی کہنا درست نہیں ہے۔ تو انت مولانا یہاں پر دونوں معنوں میں ہے، اللہ تو ہمارا دوست ہے، اللہ تو ہمارا مالک ہے، دونوں معنی اللہ کے لیے، اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ سے بڑھ کر ہمارا کون اچھا دوست ہو سکتا ہے، ہمارا خیر خواہ اللہ سے بڑا اور کوئی نہیں ہے، تو ہماری مدد فرما کافر قوم پر۔ تو ان آیتوں کو پھر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔